تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرین اجتماع، جیسا کہ بتایا گیا کہ کل جو ہمارے معاشرے میں یعنی ملک اور دوسرے پڑوسی ممالک میں کل کے دن جو لوگ عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب ہیں، ان سے بارہا اس بارے میں سوال کیا جاتا رہا. بیشتر حضرات نے بار بار یہ سوال کیا شیخ سے کہ کیا عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز اس دوران دست و بستہ قیام و صلات اور سلام کرنا علاوہ جو کچھ میلاد کے نام پر کیا جاتا ہے، اس کا شرعاً کیا مقام ہے؟ شیخ کا جواب تھا، عید میلاد النبی کے نام پر محفل منعقد کرنا شرعاً ناجائز ہے. ان کا احترام سراسر بدعت ہے اور دین میں ایک نئی اختراع ہے، نئی ایجاد ہے. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود اس کا اہتمام کیا، نہ ہی آپ کے بعد خلفائے راشدین نے ایسی محفل منعقد کی، اور نہ ہی ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا، اور نہ ہی یہ قرون اولیٰ یعنی تابعین طب تابعین سے ایسا کوئی واقعہ ثابت ہے جس کے ثبوت ملتا ہو. حالانکہ وہ سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار تھے اور آپ کے ساتھ کامل محبت رکھنے والے تھے اور شریعت کے پابند تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین سے نہیں ہے، وہ مردود ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور وإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. میری سنت اور میرے بعد رشد و ہدایت پر گامزن رہنے والے خلفائے راشدین کو لازم پکڑو، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور گرفت سخت رکھو. دین میں نئے نئے کاموں سے بچو، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. دونوں احادیث میں بدعت کے ایجاد کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے پر سخت تنبیہ کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو چیز تم کو پیغمبر دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے پیغمبر تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. جشن میلاد منانے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سامنے ہیں. عید میلاد ان کے منانے کا مروجہ جو طریقہ کیا اسلام کے عین مطابق ہے؟ کیا اس کو عید کہنا یا عیدوں کی عید بھی کہنا قرون اولیٰ سے ثابت ہے؟ جیسا کہ ہم نے ابھی معلوم کیا شیخ کے فتوے سے، کیا ہمارے لیے اسلام کی یہ کامل تعلیمات کافی نہیں ہیں جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات قرآن و حدیث کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اللہ رب العالمین نے 3 مقاصد بتائے اور فرمایا رب العالمین نے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کو بھیجنے کا مقصد بتایا۔ اس میں سے 3 مقصد اس میں بیان کیا اللہ رب العالمین نے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، بھیجا، جو ان پر اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور پھر دوسرا کام کیا کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ کھلی گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتیں یہ بتائیں کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ آیتیں پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا کہ انسان کا تزکیہ ہو جائے، انسان کو پاک کیا جائے، اور جب انسان پاک ہو جاتا ہے تو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جنم دن ہے یا یوم وفات؟ آج سے 10-15 سالوں تک ہم یہی سنتے آئے تھے کہ 12 وفات کو وہ لوگ 12 فات کہتے تھے۔ نہ شور و غل ہوتا تھا، کہاں کھیر پوریاں بنتے تھے، کہاں پر بڑھ جاتے تھے، کہاں کھاتے تھے، کہاں ختم ہو جاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے چوراہوں پر جلسے ہونا شروع ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جلسے منائے، جس میں کیا ہے لوگوں کو برا بھلا کہا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر دوسروں کی کیا ہے واہواہی اس میں ہوا کرتی تھی، اور ان کے جلسوں میں جلوسوں میں شریک ہونے والے چند احباب ہوتے تھے، پھر وہ جلسے جلوس 10-11 بجے تک کیا ہے ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن شیطان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس نے ان کے سامنے ایک نئی عید کی شکل میں بنا کیا، اور اس کے لیے اس نے پاکستان میں طاہر القادری کو بھیجا، یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو بھیجا، اور ان کو ایسا پروموٹ کیا کہ وہ لوگ کیا ہے اس ساری چیزوں کو بھول گئے، اور پھر جلوس نکالنے لگے۔ وہ جلوس جاتے 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 پھر اتنا بھی اس کو ہضم نہیں ہوا، اس نے کیا کیا، اس کو عید بنائی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو لایا ہے، تو کیا ہم ان کی پیدائش پر جنم دن کے اوپر کیا ہے عید نہیں منا سکتے؟ تو لہٰذا اس طرح ہوتے ہوتے یہ آہستہ آہستہ ایک عید کی شکل بن گئی، اور ہم معلوم کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام نے کتنی عیدیں بیان کی ہیں۔ اپنے نبیوں کا یا اپنے مذاہب کے بانیوں کا یعنی جن سے ابتدا ہوتی ہے، ان کا جنم دن یا وفات کا دن منانا دوسرے مذاہب کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ لہٰذا اسلام کے اہم تہوار عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ کسی کے پیدائش و وفات پر اسلام نے اس کو نہیں رکھا، اور حج کے سارے کا سارا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے ارد گرد گھومتا ہے، ان کے نیک اعمال کی یاد ہے، لیکن پیدائش و وفات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کو رمضان اور قرآن کی نسبت ہے تو ہے، لیکن جنم اور وفات سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کا تعلق رمضان سے ہے، قرآن کی نسبت سے ہے، لیکن جنم دن اور وفات سے اس کا کوئی تعلق نہیں جوڑا گیا۔ اسلامی سال کا آغاز مقصود تھا تو ہزاروں صحابہ کرام، لاکھوں تابعین کے اجماع نے اسلام کے ایک عظیم عمل یعنی ہجرت کا انتخاب کیا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی وہ انتخاب کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے پیدائش کے دن کو انتخاب نہیں کیا بلکہ ہجرت کو انتخاب کیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ختم ہونے کے بعد، عمر رضی اللہ عنہ کی دور میں جب خلافت دور تک پھیل گئی، لوگوں کے پاس خط و کتابت پہنچ رہے تھے، اور اہم کام جو ہے وہ لیٹ ہو رہا تھا، اور جو کام اتنا اہم نہیں تھا وہ فوراً ہو رہا تھا، لہٰذا تاریخ اس پہ لکھنے کے لیے لوگوں نے مشورہ کیا۔ تو مشورے میں یہ بات عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ہجرت کو ہمارا کیا ہے سال مان لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملنے کے 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی، اور ہجرت میں 2 چیزیں انسان کو یاد آتی ہے۔ ایک مکہ کی وہ 13 سالہ زندگی جس میں صعوبتیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بھوک و پیاس کے کیا ہے شدت انہوں نے برداشت کی، 3 سال تک ابو طالب کی گھاٹی میں رہے اور پتے کھا کر زندگی گزارے،
اور پاخانے کی جگہ سے بکریوں کی مینگنیوں کی طرح مینگنیاں نکلتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں رات میں ایک چمڑا مل گیا، وہ کسی کون سے جانور کا پتہ نہیں، لیکن انہوں نے اس کو پانی میں ڈبایا اور ڈبا کر ویسے ہی کھا لیا۔ صرف اسلام کے لیے انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی، اور یہ ساری قربانیاں اس وقت یاد آ جاتی ہیں، اور ہجرت ہونے کے بعد، ہجرت کا واقعہ بولنے کے بعد اور ایک چیز یہ یاد آ جاتی ہے کہ مدینے میں اللہ رب العالمین نے اسلام کا ایک مرکز قائم کر دیا تھا، لہٰذا یہ دونوں کا جوڑ ہوتا ہے، اس لیے ہجرت کو عمر رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا۔ وہاں سے ہمارا جو سال ہے ہجرت سے ہجری چلتا ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن سے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ عام الفیل، ابرہہ نے جب کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تو اس سے 55 دن پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور 17 اپریل، بعض روایت میں 15 اپریل بتایا گیا ہے، 571 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پیر کا دن تھا، اور 9 ربیع الاول، بعض نے 11، بعض نے 8، بعض نے 12، اس طرح پیدائش کی تاریخ میں بہت سارا اختلاف ہے۔ کیا ابھی بھی میلاد سمجھ میں نہیں آتا آپ کو؟ 12 ربیع الاول پیدائش ہے یا وفات ہے؟ اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جو بڑی شخصیت جب دنیا میں آتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اس لیے کہ تاریخ پیدائش حتمی یاد نہیں رہ پاتی، لیکن وہی ہستی جب دنیا سے جاتی ہے تو اس کی تاریخ وفات یاد رہ جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر جو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ تو بے اتفاق ان کی وفات کا دن ہے، جس دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غموں سے نڈھال ہو چکے تھے۔ سب کے شرمناک، یعنی کیا یہ سب شرمناک نہ ہو گیا کہ اس دن صحابہ کرام کی ایسی حالت تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آپا کھو دیے تھے، آپے سے باہر ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ یعنی صحابہ اکرام اس وقت ہوش میں نہیں تھے، اور جو ہوش میں تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، غموں سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ ایسی کیفیت کا وہ دن تھا۔ اسلام نے 2 عیدیں مقرر کی، تیسرا دن عید کی مانند ہے۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کہتے ہیں، اور پھر عید کہتے کہتے عیدوں کی عید کہہ ڈالتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دن کنفرم بھی نہیں ہے کہ عیدوں کی عید اس کو کہا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو عید کہا ہے، اور سب دنوں سے افضل کہا ہے، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1084 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اب اگر عیدوں کی عید ہوتی تو وہ جمعہ ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کہنا یہ مسیحی طریقہ ہے، نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور انہوں نے اس کو عید کا دن منا لیا۔ جو 25 دسمبر ہے وہ بھی حقیقت میں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میلاد کو منانے کن غیر شرعی امور کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ چراغاں کرنا یا آتش پرستوں اور یونانیوں کے طریقہ تھا، جو خوشی یا غمی کے طور پر، غمی کے موقع پر یہ چراغاں کیا کرتے تھے۔ آج چراغوں کا دور ختم ہوا تو الیکٹرانک چراغاں انہی کے مذہبی مشابہت ہے۔ جلد سے جلوس کے موقع پر بجلی کی چوریاں عام ہو رہی ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنا سکھایا ہے؟ بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چور ہو یا چورنی ہو جب چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں، اور یہ ان کے نام پر چوریاں کرتے ہیں الیکٹرانک کے۔ ہاں، چوری چوری ہی ہوتی ہے، چاہے نبی کے نام پر ہی کیوں نہ کی جائے۔ فضول خرچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو فضول خرچی ہوتا ہے شیطان اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ لہٰذا ایسا مال خرچ کرنے سے نہ کسی غریب کی مدد ہوتی ہے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے واقعات کا سدباب ہوتا ہے، نہ اسلام کو غلبہ ملتا ہے۔ میلادی جلوسوں میں مرد و زن کی مخلوط رونقیں اللہ کے عذابوں کو دعوت دیتی ہیں، جیسا کہ اکثر مقامات پر خاص کر ہمارے شہر میں دیکھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کے نام پر ایک
سجایا جاتا ہے، ایک بڑا پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں خواتین بھی داخل ہوتی ہیں، مرد بھی داخل ہوتے ہیں، اور نہ جانے جب یہ آگ اور گھاس داخل ہو جائے تو پھر اس کو ہوا لگ کر کیا ہے آگ ایک گھاس کو کیا ہے جلا دیتی ہے، نہ کہ ان کو دور کرتی ہے۔ لہٰذا ایسے بے شمار واقعات آج موجودہ معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول کے جلوس، سجاوٹ کیا مال کا صحیح استعمال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو عالیشان بنانے سے منع فرمایا، اسے قیامت کی علامت بتلایا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 449 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو عالیشان بنانے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے والی مسجد بنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو پھر وہ علامت قیامت کا کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو عالیشان بنانے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو عالیشان بنانے سے بھی منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواروں پر چادریں لٹکانے سے منع فرمایا، یعنی صرف دیوار ہوتی، پردے کی وہاں ضرورت نہیں رہتی، وہاں پر کیا ہے اعلیٰ قسم کا کیا ہے پردہ لٹکایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کو بری جگہ قرار دیا، سب سے بہترین جگہ مسجد، سب سے بدترین جگہ بازار قرار دیا۔ جب نبوی تعلیمات یہ تھی تو یہ سب کس کی ایمان پر ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جبکہ ہمیں نبی کی تعلیمات یہ بتا رہی ہیں کہ یہ سب مساجد کو سجانا، گھروں کو سجانا، بازاروں کو سجانا، جگہ جگہ چادریں لٹکانا، جھنڈیاں لگانا، کیا کچھ لگانا، سب فضول خرچی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کہلائے گی؟ کیا کہلائے گی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہم نے بھلا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد سے بھیجا تھا کہ وہ آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھ کر سنائیں، ان کو پاک کریں اور پھر قرآن و حدیث کی انہیں تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ عید منانے یعنی میلاد منانے کی عبرتناک دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اس میں میلاد منانے کو میلاد کا بانی کہا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے ابو لہب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جو جہنمی تھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو، نہ تو اس کے کام اس کا کچھ مال آیا اور نہ ہی وہ جو اس نے کمایا، وہ جلتی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگی اور بٹی ہوئی رسی اس کے گردن میں ڈالی جائے گی۔ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5101 ہے، اس میں کسی کافر ہی نے خواب دیکھا، اس کافر ابو لہب کے بارے میں، اس نے جو لونڈی آزاد کی تھی، اس کے بدلے وہ جنت میں قدر راحت میں ہے، اور اس روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے یہ لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کی تھی۔ کوئی دلیل پکڑے قرآن حدیث سے تو کافر کے خواب سے انہوں نے یہ دلیل کیا ہے اخذ کی ہے اور معاشرے میں اس کو عام کر دیا ہے۔ میلاد النبی کیسے منانا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیر والے دن پیدا ہوا، اسی دن مجھے نبوت ملی، اسی لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2747۔ آؤ میلادیو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش سے محبت ہے تو ہر پیر کا روزہ رکھو، یہ اصل میلاد ہے، یہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سورت گوئی یا زیادہ کیوں سیرت سازی کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی ہے؟ سورت گوئی سے زیادہ سیرت گوئی کی ضرورت ہے، اور سیرت گوئی سے بھی زیادہ سیرت سازی کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ کچھ شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر حسن و جمال تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو حسن دیا تھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا، جو ایک بار دیکھ لے تو پھر دوبارہ دیکھنے کی اس کی تمنا ہوتی تھی۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حامل قرآن سیرت کو نہیں بیان کیا جا سکتا؟ اس سانچے میں ڈھلنے کی بات نہیں کی جا سکتی؟
صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر کے لوگوں کو کیا ہے واہ واہ کہہ کر بھجا دیا جائے گا؟ کیا یہ اصل میں کیا ہے سیرت سازی ہے؟ اصل میں سیرت سازی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام کو تیار کیا، جنگ احد کا غالباً واقعہ ہے یا جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سے دو ننھے منھے 10-11 سال کے بچے معاذ اور معوذ آ کر پوچھتے ہیں، اے چچا جان ہمیں بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے ہمیں بتائیے۔ وہ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں بھتیجو تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ہماری والدہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ لہٰذا وہ مسکرائے اور نظر دوڑائے تو ابو جہل اپنے لشکر کو سدھار رہا تھا، اپنے لشکر کے نوجوانوں کو سیدھا کر رہا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو گھوڑے پر سوار ہے وہ ابو جہل ہے، اور وہ بھی ایسا رانا نوجوان کہ جب گھوڑے پر بیٹھتا تو گھوڑے کی کمر جھک جاتی، اور یہ معصوم بچے جاتے ہیں اور جا کر اس کو کیا ہے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ جو ننھے منھے صحابہ اکرام کے دلوں میں تھا، ایسا جذبہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کڑا تقاضا و مطالبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو خود جانے سے انکار کر دیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جانے سے کون انکار کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے از خود میرا انکار کیا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 7280۔ اپنا اپنا اگر گریبان ہم چیک کر لیں سب کتنی اطاعت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فرما برداری ہم کرتے ہیں، اور کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو صرف خالی نعرے لگاتے ہیں، جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کی بات آتی ہے تو نبی کی باتوں سے گھوم جاتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو و اضافہ، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں، لیکن اسلام اس تعریف کی ایک حد مقرر کرتا ہے۔ اس میں نہ تو افراد ہونا چاہیے نہ تفرید ہونی چاہیے، عقیدے پر کاری ضرب لگا دی جاتی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم مجھے یہود و نصارہ کی طرح حد سے نہ بڑھا دینا، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے 6830۔ اور کہاں گئی عیدوں کی عید؟ سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ قرار دیا گیا، سب سے افضل دن جمعۃ المبارک یعنی جمعے کے دن کو قرار دیا گیا، اللہ کا مہینہ محرم الحرام کے مہینے کو قرار دیا گیا، اور فضیلت کے دن عشر ذی الحجہ کو قرار دیا گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہ احادیث میں یہاں کہا گیا کہ یہاں پر 9-12 ربیع الاول کو کیا ہے عیدوں کی عید منائی جائے، یہ ہمیں ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا۔ ہولناک بدعات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں نئی رسمیں ہر سال کیا ہے وجود میں آ رہی ہیں۔ جلوس کے ساتھ آگ کی مشعلیں روشن کرنے کے ساتھ لے کر چلنا ایک جہالت کی انتہا ہو چکی ہے۔ او ظالموں، یہ آتش کدے جو صدیوں سے کبھی بجھے نہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بجھ گئے تھے۔ یہ تو آگ پرستوں کا طریقہ ہے، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ اس آگ سے تو ہم نے بچنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ ہم میلاد منا لیتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے، بہت سوال اٹھایا جاتا ہے۔ تو محترم، دین اسلام ایک کامل دین ہے، اس کی ساری عبادتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک نہیں کیا وہ آج اسلام اور ثواب کا کام کیسے بن سکتا ہے؟ ایسا عمل جو بھی دین میں از خود ایجاد کیا جائے وہ بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کی پوسٹوں سے الگ حاصل فرمائیں، یعنی اچھا کہاں لکھا ہے کہ میلاد نہیں منانا؟ یہ بھی سوال بڑی میلادی بڑا سینہ پھلا کر فرماتے ہیں۔ تو محترم، جو مذہبی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، جس کا وقت اور موقع محل آیا، دن بدن سال مہینہ آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہ کیا، وہ کام نہ کرنا ہی سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا۔ ہر رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 رکوع کر لو، کہاں لکھا ہے؟ نہیں ہے تو پھر کر لو۔ یہ ساری چیزیں پھر دوسرے بھی کر سکتے ہیں۔ سوالات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد میلاد کیسے منایا جائے؟ حتمی جلوسوں میں ماتمی ہو یا میلادی ہو، سیکورٹی اور اس میں رس کیا جاتا ہے، لوگ ناچنے والیوں کو بلاتے ہیں، ان سب کو عبادت گاہوں تک محدود رکھا جائے۔ ہر کام روڈوں چوراہوں کو بند کر دینے کا نام عبادت نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر عظیم تر پیغمبر ہیں، ہمارے پیغمبر نے یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی۔ ہمارے پیغمبر نے جو سکھایا، امن و امان کا پیغام سکھایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حبشہ کے بادشاہ کے نجاشی کے سامنے تقریر کی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم برائی میں ملوث تھے، ہم شراب نوشی کیا کرتے تھے، الغرض ہر برائی ہم میں موجود تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم کو ماں باپ کی قدر کرنا سکھائے، بھائی کو بھائی کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھائیں، اور سب سے بڑی چیز کہ ہم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا صحیح طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، شہروں میں سب سے پیاری جگہ اللہ کے نزدیک مساجد ہیں، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ جشن میلاد یوم وفات پر منانا تمام مورخین اور اصحاب سیرت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن کون سی تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس کے بارے میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ جبکہ معروف ماہر فلکیات اور مشہور روحیت دان محمود پاشا فلکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، التقویم العربی قبل الاسلام میں ریاضی کے اصول و قواعد کی روشنی میں متعدد جدول بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ عام الفیل یعنی ابرہہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد 55 دن کے بعد ابرہہ مکے کو ڈھانے کے لیے آیا، اس وقت 55 دن پہلے پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یوم وفات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات فرزند کی یوم وفات پر سورج گرہن لگنے کے حساب کو مد نظر رکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صحیح تاریخ 9 ربیع الاول ہی قرار پاتی ہے، اور شمسی عیسوی تاریخ کے حساب سے بعض میں 17 اپریل، بعض میں 15 اپریل اور بعض میں 20 اپریل 571 عیسوی کو قرار پاتی ہے۔ لہذا 12 ربیع الاول جمہور مورخین اور سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ ابن اسعد عائشہ رضی اللہ عنہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وفات ہوئے۔ غور کرنے والی بات ہے، اگر ایک ہی دن آپ کے گھر کسی کی پیدائش ہو اور اسی دن آپ کی کسی عزیز کی وفات ہو جائے تو آپ اس دن خوشیاں منائیں گے یا آپ غم پر آپ کے اوپر غم کے اثرات غالب ہوں گے؟ یہ ہر ایک کو کیا ہے اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد تو سجا دی شبر میں میلاد منانے والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے عامل سنت بن نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مدینہ منورہ کی کیا حالت تھی؟ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے اس کی ہر چیز خوشی سے چمک اٹھی تھی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کی ہر چیز غم سے اندھیری ہو گئی۔ اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غم سے اتنا نڈھال ہو چکے تھے کہ بعض صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے تھے، بے ہوشی کی حالت میں صحابہ کرام کا حال تھا۔ اور آج ہم میلاد النبی کے نام پر نئی نئی بدعات، نئی نئی ایجادات کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ قال رسول کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو خیر پر ہو، اور رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔